مجھے دعا دی. میں دعا کرواتا تھا ہمیشہ کہ دعا کر مجھے خدا کچھ محبت نصیب کرے، میں لوگوں کو عاشق رسول بناؤں. کرتی رہتی تھی، کہتی تھی دعا بس کہتا رہتا ہے کر عاشق رسول بنوں، لوگوں کو بنواؤں اور ہزاروں کو آقا کے جھنڈے کے نیچے لے کے جاؤں. تو رزق کی درواہ کیوں نہیں کرواتا؟ رزق تنگ ہو یہ بھی اچھا نہیں ہے. پھر جو لفظ کہے خدا کی قسم ہو کے رہے. میں تو بھول چکا تھا، میری بیوی نے یاد دلایا. کہتے رزق کی بھی دعا کرا کر. اور رزق کی دعا کیسے کی؟ جا خدا تیرا لنگر لگائے، لوگ کھائیں اللہ اللہ کریں. یہ دعا دی. نہیں تجھے خدا وزیر خارجیہ بنائے، کروڑ پتی کرے، لکھ پتی کرے، ہاں جی مال بہت دے. نہیں، یہ دعا کی. بھائی آئے بولے کہ کچھ ہم پیسے اکٹھے کرتے تو مسجد کی امامت کرتے ہو، تو کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا امامت چھوڑنی پڑی، ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، گھر ہونا چاہیے. آپ کچھ کام درزی کا میں کرتا تھا وہاں، امامت بھی درزی کا کام بھی. تو درزی کا کام زیادہ کرے، 4 پیسے آپ اکٹھے کریں، ہم اکٹھے کریں، کوئی گھر بنا لیں، زمین کا ٹکڑا ہونا چاہیے گھر ہونے. یہ اچھی بات تھی، کوئی ایسی تو نہیں تھی. کہتی کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی مشورہ دے رہے ہیں. یہ عبداللہ فہد وغیرہ یہ آئے، کہتے کچھ ہم نے مشورہ کیا ہے، بڑے بھائی آپ ہیں، آپ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ بھی کام میں اضافہ کریں، کچھ جمع کریں، اپنی زمین جگہ بنائیں. کل کو نکلنا پڑ گیا، رہنے کی جگہ تو ہونی چاہیے. تو کہتی کیا باتیں کرتے ہو، ساری عمر دنیا میں بیٹھے رہو گے؟ دیکھو ساری عمر بیٹھے رہو گے، اب تو جگہ تمہارے پاس تو ہے نا. جب نہیں ہوگی یا ہوگی نہیں ہوگی تو اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا. دیکھا اللہ مالک ہے. مجھے اسکول میں نہیں پڑھنے دیا، انگریزی نہیں پڑھنی، کافروں کی زبان ہے. میں مان گیا، چھوڑ دیا. اللہ مالک ہے. اب دیکھو خدا نے مجھے پتہ نہیں لاکھ پتی بنا ہے، کروڑ پتی پانا، ارب پتی، ہر جگہ میری جائیدادیں موجود ہیں. بھائیوں کو بھی بنا کے دی. یہ اس کی سچی زبان، سچی محبت سے اللہ مالک ہے. اس کی اولاد کو خدا نے غنی کر دیا. بھائیوں کے مکان بن گئے، میرے بن گئے. دیکھ لیے سب سچی اللہ رسول کی عاشق تھی نا، اور وسیلہ رسول تھے اس کے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی نبی سے محبت کرتی تھی. ایک حج کیا، دوبارہ میں جاتا تھا حج، ہم 30-32 سال وہاں رہے. تو میں نے کہا تم بھی حج کو چل. کہتی ہے مجھے حج ایک کافی ہے، مجھے نہ نکال مدینے سے، میں مر جاؤں گی. مجھے مدینہ بہت مشکل سے ملا. دیکھو اللہ مالک ہے. دیکھو آج ہمارے بھائیوں کے پاس جائیدادیں ہیں، زمینیں. اس کے طفیل ہماری والدہ کا وسیلہ کہ نبی سے محبت کرتی تھی. پھر ہم کوئٹے میں تھے، یہیں رہتے تھے. میرا باپ تاجر قسم کا آدمی تھا. روتی رہتی تھی، کہتی تھی قرآن مجھ میرے آنسوں سے بھر جاتا تھا. اور میں کہتی مکے مدینے میں رہیں تو اچھا ہے. تمہارا والد کہتا تھا تو جلد بازی کرتی ہے، صبر کر، جوان ہوں گے، ان کی شادیاں کریں گے، پھر مکے مدینے جائیں گے. اس کی دعا خدا نے سن لی. وہ ایسے اسباب بنے آپ پہ، رشتے داروں کے جھگڑوں کے، میرے باپ کو نکلنا پڑا. اس کی دعا پھر ہم مدینے چلے گئے. لمبے قصے. بہرحال میری ماں اللہ والی تھی خدا کی قسم، اور مجذوب الہی تھی. اس کے طفیل ہمارا سارا کچھ بن گیا. بس قرآن پڑھو، سورۃ یاسین پڑھو، اور نبی پہ درود پڑھو، حافظ قرآن پڑھو. چاروں بھائیوں کے لیے تو 2 حافظ بنے، 2 نہیں بنے. بس اور کوئی چیز نہیں چاہتی. کچھ بھی اللہ مالک ہے. حج کو چلنے، حج کا کیا کہتے ہیں، ایک حج کافی ہے، مجھے مدینے سے مت نکال. پھر میں مجھے مدینہ بھی محبت تھی، مکے سے بھی محبت تھی. پھر میں مکے جانے جاتا تھا تو پھر حکمت سے بات کرتا تھا. میں نے کہا اماں جی میرا دل کہتا ہے آپ کو اللہ سے بھی محبت ضرور ہوگی.
کہتی ہاں تو مکے جانا چاہتا ہے، اچھا جا تو مکے جانا چاہتا ہے، جاؤ ملاقات کیا۔ اس طریقے سے وہ ادھر ہی تھی، 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتی تھی۔ میں کیا خدا مکلف نہیں کرتا ہے، بڑھاپا ہے تمہاری، 80 سال عمر ہے، موٹاپا بہت ہے، تو کچھ آسان کرو، اتنا مت کیا کرو، ہر وقت ستھرا رہنا، بچوں کو نمازیں سکھانا، قرآن سکھانا، اتنا اس کو آتا تھا۔ انسان تھک جاتا ہے تو اتنا نہ کریں، مشقت میں پڑے تو آسانی کریں۔ کہ بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے۔ ہمارے بھانجے دوسرے تھے گھروں میں، ہمارے رات کو آ کے نہیں سوتے تھے، کہتے تھے کبھی وہ یعنی شیر صاحب بتی جلا دیتے ہیں رات کو، کبھی یہ نانی جلا دیتی ہے، ہم کو سونے نہیں دیتے ہیں، پھر صبح اذانیں دیتے ہیں، نماز اٹھاتے ہیں۔ ہم ان کے گھر میں نہیں رہتے تھے رات کو، دن کو چلو دن کو آ جاؤ ماشاء اللہ، چلے چلے۔ عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہو، اس بات پہ لایا ہوں کہ میری والدہ کی آقا کے دل جان میں جاگی تھی، تو ایسے حالات تھے نا، یہ اس کے ثبوت میں پیش کروں۔ دیکھو اس کا دل کیسے، اللہ مالک ہے، بس کافروں کی نہ زبانیں پڑھو، بس تکلیف دی، کوئی عاشق دل جان میں جاگی ہوتی، ہمیشہ نفلوں میں رہنا، نمازوں میں رہنا، ہاں جی، لوگوں کو یہی سکھانا، بتاؤ۔ تو دل جان میں جاگی تھی نا اس کے، ان پڑھی تھی، تو دیکھو اس کے عمل کیسے تھے، اس کی دعائیں مجھے کیسے لگی، یا خدا تیرا لنگر لگائے اور لوگ کھائیں اور اللہ اللہ کریں، وہ ہو گیا جی۔ یہ دل جان میں جاگی ہوتی، وہ سچائی ہوتی ہے، اس کے دل جان میں اثرات، اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، چلیں جی۔ عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے دل جان میں جاگی ہوتی، ان کی عظمت تیرے وہ صحابیہ کے دل جان میں کیسے حدمت جاگی ہوئی تھی، جاگی ہوئی تھی، آقا کی عظمت سے دل جان میں تھی۔ جہاد میں گئی، پہلے نہیں کہ اپنے اولاد کو دیکھوں ان کا کیا حال ہے، شہید ہوگا، یہ نہیں ہے کہ پہلے دیکھوں آقا سالم سلامت ہیں، ان کو تکلیف تو نہیں آئی۔ تو جہاد میں گئی آقا کو ڈھونڈنے، رستے میں ایک میرا باپ فوت ہو گیا، بھانجا فوت ہو گیا، بھتیجا، سنتی تھی، کہتی تھی پہلے ان کا بتاؤ، ان کا پہلے نہ بتاؤ، آقا جی کہاں، خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی عظمت تیرے دل جان جاگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی وہاں، تو کہیں تشریف فرما تھے، ٹھیک ٹھاک خوش۔ اسلمت یا رسول اللہ، آپ سالم خیریت سے ہیں حضرت صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر نہیں روئی پیٹی کہ میرے فلانا مر گیا، فلانا مر گیا، لٹ گئی۔ کہا آپ سالم ہیں نا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے آپ ہی کا غم تھا، آپ کو تکلیف نہ آ گئی ہو۔ اسلمت یا رسول اللہ، آپ سالم ہیں نا حضرت محمد۔ ایسے لوگ تھے اچھے، اسی آ کر کے لوگ میری محبت میں درجات ہیں۔ سب ابو بکر نہیں بن سکتے، صحیح عمر نہیں بن سکتے، اویس کرنا نہیں بن سکتے، لیکن اتنا تو پتہ چلے ان باتوں سے ہم میں کتنی کمی، ہم لوگ بڑے عاشق سمجھتے ہیں، نعتیں گا کے اور یہ تہوار منا کے، ایک ہے، لیکن جو
صحیح محبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، وہ تو ایسی نہیں ہے ہم لوگوں میں. محبت ان سے ہے، پر ایسی نہیں ہے جیسے ان کو، تو ایسی ہے جیسے ان کو تھی. ایسی کہاں ہے ہم لوگوں کو؟ اگر ایسی ہوتی تو آج ہم رلتے کافر ہم کو مارتے، امریکانی ہم پر حکومت کرتے. ہمارے گھر میں ٹی ویاں آ گئیں، بلائیں آ گئیں، مصیبت آ گئیں، بے حیائی کے چینل کھل گئے، لڑکیاں بے حیائی ہو گئیں، لڑکے بے حیا ہو گئے، عورتوں کے پردے ختم ہو گئے. یہ اچھی باتیں ہیں. تو کم از کم اب کمی کا تو پتہ لگے گا، احساس تو ہوگا. اور جو لگے رہیں گے تو خدا دل میں ہمارے چیز پیدا کر سکتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر مہربان ہو جائے تو خدا ہم میں چیزیں پیدا کر دے گا. اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہم چیزوں میں بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ.